السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ صوافی حضرات کا بے حد مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ معزز صوافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے بازئی قبیلے کے قومی و قبائلی ملکیت کو تکتو کو ایک منظم و منصوبہ بند سازش کے تحت ہم سے چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ہم نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی تکتو نیشنل پارک کی مخالفت کی تھی، کیونکہ کوہ تکتو تاریخی طور پر بازئی قبیلے کی ملکیت ہے اور چاروں طرف بازئی قبیلہ کوہ تکتو کے دامن میں آباد ہے، اور بازئی قبیلے نے قیام پاکستان سے قبل اور پاکستان بننے کے بعد آج تک اس سرزمین کا دفاع بطور قبیلہ اپنا قبیلوی پر سمجھ کر کیا ہے، اور آج بھی ہم بحیثیت قبیلہ اپنے ماضی کی شاندار و پر افتخار تاریخی روایات پر نہ صرف فخر کرتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے نشانیوں کے تحفظ کے طریقہ کار بخوبی جانتے ہیں۔ معزز صوافی حضرات، کوہ تکتو تقریباً 35,000 اسکوائر ایکڑ پر مشتمل تاریخی رقبہ ہے، اور آج زمینوں کی اہمیت دو چند ہونے کی وجہ سے ہر جگہ مافیاز کی صورت میں قبضہ گیری جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس تاریخی ورثے پر منفی نظر رکھنے کی وجہ سے حکومت بلوچستان تکتو نیشنل پارک کے نام پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تکتو پارک کے آس پاس بازئی قبیلے کی آبادی اور اس کے علاوہ پارک کے اندر کلی شنگلن، غنڈک، ناغہ، منگلہ، سران تنگئی، زورکان اور بوستان درہ کے نام سے باقاعدہ لوگ آباد ہیں اور وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جدید ترقی یافتہ دور میں بنیادی ضروریات زندگی سے محرومیوں کے باوجود خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ تکتو پہاڑ میں رہائش پذیر علاقے کو ترقی دینے، آمد و رفت کے راستے بنانے، علم و صحت کے مراکز کے قیام کے بجائے ان سے چھت اور زندگی گزارنے کا حق چھیننا ظلم و جبر کی انتہا ہے، کیونکہ نیشنل پارک کے قیام سے وہاں آباد لوگوں کو وہاں سے انخلاء ضروری ہوگا، جو بازئی قبیلے کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں آباد اور آس پاس بازئی قبیلے کو اعتماد میں لیے بغیر نیشنل پارک بنانے کے منصوبے درحقیقتاً جبری قبضہ اور جبری بے دخلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور نہ صرف یہی بلکہ عدلیت سے از خود نوٹس کے فیصلے سے قبیلوی تعصب کی آثار واضح نظر آتی ہے، اور اس تعصب پر مبنی اقدام میں محکمہ جنگلات برابر کے شریک ہے، کیونکہ 6 ماہ قبل کی گئی عدالتی فیصلے کو تاحال چھپا رکھا تھا، اور آج حکومت بلوچستان کی جانب سے تکتو نیشنل پارک کے منصوبوں سے آگاہی کے بعد بطور قبیلہ ہم آگاہ ہوئے، اور ہم بطور قبیلہ تکتو نیشنل پارک کے منصوبے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور حکومت میں شامل سیاسی پارٹیاں، اسمبلی ممبران، اپوزیشن ممبران سے بطور قبیلہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے تاریخی روایات اور یہاں قوموں و قبیلوں کے قومی و قبیلوی حق کے ملکیت کے تحفظ میں سنجیدہ و باوقار کردار ادا کرے، کیونکہ اگر آج ہمارا قبیلوی حق قبضہ ہو رہا ہے
تو کل پورے بلوچستان میں کسی کا حق محفوظ نہیں رہے گا. اور حکومتی سطح پر بنائی گئی کمیٹی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اس ناروا و قابل گرفت منصوبے کے خلاف قریری و زبانی انکار کر کے ہمارے قبیلے کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائے. بصورت دیگر ہم کمیٹی و حکومت کو عوامی نمائندہ کے بجائے عوامی حق طلبی کا حکومت و کمیٹی سمجھنے میں کوئی فرق محسوس نہیں کریں گے. معزز صحافی حضرات، کوئی تکتو اور تکتو پاڑ کے اندر جنگلی آیات یعنی مارخور اور چکور کی نسل ختم ہونے کے قریب پہنچی تو بازئی قبیلے نے چاروں طرف آباد قبیلے یعنی زورکان، کلی نلی، کلی ساگئی، کلی قاسم، کلی مغٹیان، کلی خدرزیان، کلی سراغڑگی، کلی شبک، کلی شنگلن، منگل درہ، کلی ناغا اور سران تنگی پر مشتمل ایک تنظیم تکتور اور گلوی تنظیم کے نام سے تکتو کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم بنائی اور تنظیم کو رجسٹر بھی کیا اور تنظیم و محکمہ جنگلات کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں محکمہ جنگلات نے تکتو کے حق کے ملکیت کا واضح اور برحق فیصلہ دیا، جس کا ثبوت آج کے پریس کانفرنس سے منسلک ہے. معزز صحافی حضرات، بازئی قبیلے کو اعتماد میں لیے بغیر 2 دن قبل کوئی تکتو کے دامن میں گرین اینڈ بلیو کوئٹہ کے نام پر پلانٹیشن کا آغاز تکتو نیشنل پارک کے آغاز سمجھتے ہیں اور ہم ایسے اقدامات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. اور ہم صوبہ بلوچستان کے تمام پشتون بلوچ سیاسی جماعتوں قبائلی معتبرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آواز سے آواز ملا کر اس طرح قبیلوں کے وسائل اور حق کے ملکیت پر قبضوں کی نفی کرے اور ہم قبیلے کے کمیٹی صوبے کے تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطے کریں گے اور نیشنل پارک منصوبے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اعلیٰ عدلیہ کے دروازے بھی کٹکھٹائیں گے. مہربانی.